الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے آنے کی توفیق دی. میرے معزز دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. اور اس مہینے کے نام ہی نے یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت اور 10ویں عاشورے کے دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی فضیلت تھی اور زمانہ اسلام میں بھی اس مہینے کی فضیلت کو برقرار رکھا گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیجیے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی. بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات جو ملی یہی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی. اور اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، میں جس کو گناؤں تو اس کے لیے وقت چاہیے اور وقت بہت ہی مختصر رہتا ہے جمعہ میں. لہذا سب سے اخیر میں آپ لے لیجیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوئی اور قیامت قائم ہوگی. زمین و آسمان جب ٹوٹ جائے گا، چاند سورج بالکل سارے نظام کائنات کا اس دن ختم ہو جائے گا جس دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی اور یہی جمعہ کا دن ہوگا. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. لہذا اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن میں آپ روزے رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھے اور لوگوں نے بتایا کہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھا کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، لہذا 9 یا 10 کا رکھوں گا یا 10 یا 11 کا رکھوں گا. اس لیے یہ 2 روزے رکھنا اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اور یہی بس ایک کام ہے، بس روزہ رکھنا. محرم الحرام میں 2 روزے، ایک 9 یا 10 یا 10 یا 11، یہ 2 روزہ رکھنا ہی بس اسلام کا کام ہے. باقی کام جو ہو رہا ہے، ہم سب جو کر رہے ہیں، یہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10ویں محرم الحرام کو ہوئی اور خاندان رسول کے 72
اس تاریخ کو زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، اور 61 ہجری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے 72 لوگ شہید ہو گئے، لہذا اس تاریخ کو 72 لوگ جو شہید ہوئے، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بس اس دنیا میں رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے سب کو مٹا دیا گیا، لہذا بل احیاء وہ تو زندہ ہی ہے، لہذا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں رہے، اور 95 ہجری میں حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور 95 ہجری میں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے گئے۔ 24 سال کا یہ دور ہے، یہ وقت ہے 61 ہجری سے لے کر کے 95 ہجری تک، یہ 24 سال کا جو فاصلہ ہے، اس دور میں سمجھنے والے اسلام کو، اس دور میں سمجھنے والے مذہب کو سب سے زیادہ زین العابدین ہے، یا آج 1444 سال بعد دین کو سمجھنے والے، مذہب کو سمجھنے والے ہم زیادہ بہتر ہیں، یا ہم سے پہلے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بہتر ہے؟ آپ بتائیں کون بہتر ہے؟ ہم زیادہ بہتر ہیں، دین کو سمجھنے والے زیادہ ہم ہیں، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین ہیں؟ حضرت زین العابدین ہم سے بہتر دین کو سمجھنے والے تھے، شریعت کو سمجھنے والے تھے۔ بتاؤ اس 24 سال دور میں، 24 سال کے وقفے میں حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک دن بھی ماتم کیے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر؟ ایک دن بھی ڈھول بجائے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر؟ ایک دن بھی ڈی جے بجائے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر؟ ایک دن بھی ڈانس کیے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی نہیں ایسا کام کیے تھے، تو یہ دین، یہ شریعت میں ہم سب پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے یہ کام شریعت کے خلاف ہے، یہ کام مذہب کے خلاف ہے، جس کو شریعت مانتا نہیں ہے، جس کو شریعت میں اس کام کو برا کہا گیا ہے، لہذا اس چیز سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے معزز دوستو، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور یہ شہادت پہلی شہادت نہیں ہے اور آخری شہادت بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ذی الحجہ کے آخر تاریخ میں 26 تاریخ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار ہوا، اور وہ زخمی ہوئے اور گر گئے۔ اور زخمی بھی کہاں ہوئے میں بتاتا ہوں، مصلی رسول پر زخمی ہوئے، مدینۃ الرسول میں زخمی ہوئے، مسجد نبوی میں زخمی ہوئے۔ مصلی رسول کی کتنی اہمیت ہے، مدینۃ الرسول کی کتنی اہمیت ہے، مسجد نبوی کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ دفن ہوئے کہاں ہوئے؟ روضہ رسول میں دفن ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ میرے معزز دوستو، وہ شہید جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اسلام میں اتنا اونچا ہے کہ اسلام کو عمر ملی، عمر کی وجہ سے عمر ملی اسلام کو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں داخل نہیں ہوئے تھے، مذہب اسلام کو نہیں مان رہے تھے، اس وقت اسلام کے لوگ، ایمان والے لوگ، مسلمان چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، پھر دار ارقم میں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
ایمان میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہلچل سی مچ گئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا آقا اب کیا ہونے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کہا نماز کی تیاری ہونے لگی ہے، لوگ وضو کر رہے ہیں، اب نماز ہوگی۔ کہا آقا نماز گھر میں پڑھیں گے؟ کہا ہاں گھر میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے، بیت اللہ میں چلے ہم سب نماز پڑھے۔ کہا میری قوم نماز نہیں پڑھنے دیتی بیت اللہ میں، راستہ روکتی ہے، ہمارے لیے دروازے بندے ہیں، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی بیت اللہ میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے چلتے ہیں۔ کہا آقا اعلان کریں کہ اب نماز جو ہوگی دار ارقم میں نہیں ہوگی بلکہ بیت اللہ میں ہوگی، نماز کھل کر کے پڑھی جائے گی۔ عمر اگر دار ارقم میں نماز ہوگی تو عمر کو ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ آقا اعلان کیجئے اب نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ نکلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑ کر کے چلے اور چوک پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا عمر چوک پر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہا کل کوئی یہ نہ کہے کہ چھپ کر کے بیت اللہ میں چلے گئے نماز پڑھ لیے، اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم آ کر کے روک دے۔ لہذا حضرت عمر نے اعلان کیا آؤ مکہ کے سرداروں، آؤ اے مکہ کے دلاروں، آؤ مکہ کے سرداروں، اے بہادروں آؤ، عمر کا راستہ کوئی آ کر کے روکے، شان سے آ جاؤ، شوکت سے آ جاؤ، ہمت سے آ جاؤ، طاقت سے آ جاؤ، جرأت سے آ جاؤ، کسی طرح بھی آ جاؤ، آج عمر کا راستہ روک کر کے دیکھو۔ کون تھا؟ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے کو روک سکتا۔ عمر جب اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو مقام ملا، اسلام میں طاقت آ گئی۔ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت لوگ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب ایمان کے اندر داخل ہو گئے لوگ بیت اللہ میں کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضیلت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب جس راستے سے گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میرے معزز دوستو، جب ایمان میں داخل ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے مکہ میں ایک نعرہ لگنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمانوں کے مجمع میں نعرہ لگنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے مسلمان نے اس دن خوشیاں منایا، سارے مسلمان اس دن خوشی منا رہے ہیں، لیکن مکہ میں ایک طبقہ ہے جو ماتم کر رہا تھا۔ مکہ کے کافروں میں ماتم ہو رہا تھا جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اور میں بتاتا ہوں جس دن حضرت محمد دو وقتوں میں بہت زیادہ مسلمانوں میں خوشی منائی گئی، لوگوں میں خوشی منائی گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جس کے مجمع میں ماتم ہو رہا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس دھرتی پر جب آئے تھے اس وقت ساری دنیا نے خوشیاں منایا، زمین و آسمان خوشیاں منا رہے تھے، چاند سورج خوشیاں منا رہا تھا، سمندر، درخت، چرند و پرند تمام کی مجلسوں میں ایک خوشی تھی، ایک ہلچل سی تھی، تمام کے تمام لوگ خوشی منا رہے تھے اس دن۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے مجمع میں ماتم ہو رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان کے مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ماتم ہو رہا تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر کس کے مجمع میں ماتم ہو رہا تھا؟ کافروں کے محفل میں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ کام جو ہم ماتم کر رہے ہیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، یہ سوچ لیں کہ یہ کام کس کا ہے، پھر اس کے بعد کریں۔ بہرحال
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ہوئی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر چین، سکون، راحت، سکھ اور سکون کی اگر کوئی مثال ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ اس کے بعد ایک بھی کوئی تاریخ میں دکھا دے کہ اتنا سکون اور چین کی زندگی کبھی بھی آیا ہو، نہیں مل سکتی۔ ہر شخص کو انصاف مل رہا ہے، کس کے دور میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ ان کے لیے اور شہید اس پر مسلح رسول پر زخمی ہوئے ایک شخص مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام مجوسی تھا، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر وار کیا، اپنے ازار میں لے کر کے تلوار آیا تھا اور آ کر کے نماز میں مشغول ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر گئے، گرتے گرتے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن ابن عوف کو ہاتھ پکڑ کر کے لاتے ہیں مسلح پر، اور مسلح پر لا کر کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھا ہے۔ جس میں زخمی ہے، گر گئے ہیں، لیکن پرواہ اس کی نہیں ہے، پرواہ نماز کی ہے۔ کہا سب سے پہلے نماز کو پوری کی جائے۔ نماز پوری ہوئی، پھر پوری مسجد میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، عافیت کے لیے دعا کر رہے ہیں، شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مجھ پر کس نے وار کیا ہے، مجھ پر کس نے تلوار چلایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بتایا گیا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا ایک غلام ہے، وہ مجوسی ہے، ایران کا رہنے والا ہے، انہوں نے ہی آپ کو یہ زخمی کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے۔ لہذا یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کو خبر ملی ان کو تو بہت پریشان ہوئے، روتے ہوئے آنکھوں سے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر۔ ہچکیاں اس کے بند رہی تھی، لہذا ہچکیاں لے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سے چادر ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آپ سے اتنی محبت ہے جس کا کوئی حد نہیں، روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر مجھ کو کسی سے ابھی محبت ہے تو تجھ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں۔ اور شہید ہونے سے پہلے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ اب میں ہو سکتا ہے اب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفات فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب عطا فرما اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ میرا اب آخری وقت ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، کہا بیٹے جاؤ اپنی ماں سے کہو، حضرت عائشہ سے کہو، روحانی سے ماں سے کہو کہ میرے لیے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں 2 گز زمین مرحمت فرمائیں، آپ دے دیں۔ اور کیوں نہ دیتی وہ حضرت عائشہ، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تھی، کافروں نے، منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا، اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، بہت سارے صحابہ سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، سب کی زبان بند ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عمر تو بتا حضرت عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شادی میں نے حضرت عائشہ سے کرایا ہے۔ کہا نہیں۔ کہا کس نے کرایا ہے؟ کہا خدا نے کرایا ہے۔ کہا خدا آپ کے بستر پر کوئی ناپاک عورت کو لا ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ان کی پاکیزگی کا جب اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تو اللہ نے قرآن بنا کر کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، کہا جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے دو، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ 18ویں پارے کو کھولیں، دیکھیں، وہاں جا کر کے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو رائے زمین پر ہوتی تھی، وہی رائے اللہ تعالیٰ عرش پر قرآن بنا کر کے زمین پر اتار دیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 22 یا 23 یا 25 یا 27 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب زمین پر بولا کرتے تھے، جو بھی بولا کرتے تھے وہی اللہ قرآن بنا کر کے عرش پر سے زمین پر اتار دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ میرے معزز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں پر دے دیا گیا زمین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں سو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اتنا مقام اونچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور امام کائنات میں، پوری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ تو میرے معزز دوستو، اگر یہ ماتم کرنا یہ جائز ہوتا تو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی ماتم کرتے، ان کی شہادت پر بھی ماتم کرتے۔ اور دوسری بات، اگر یہ ماتم کرنا جائز ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ حسینیت کہتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہونے کے بعد حضرت حسین بھی اس دنیا میں رہے، حضرت حسن بھی اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن آپ یہ بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا کیے تھے؟ کبھی ماتم کیے تھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں نے ماتم کیا، کب کیا؟ کس کے مجمع میں ماتم ہوا؟ یزیدیوں، شیعوں کی کتاب میں ہے کہ یزیدی کی محفل میں ماتم کی گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ تو آپ سمجھ لیں، جو حسینی ہوگا وہ ماتم نہیں کرے گا، اور جو حسینی نہیں ہوگا وہ ماتم کرے گا۔ اس لیے میرے معزز دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مکمل اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ